چلیے عزیز طلبہ، عربی گرامر میں علم صرف کی چلنے والی مشہور کتاب منشعب کا ہم سبق نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم ایک ہی مصدر سے تقریباً 5000 صیغے نکالنا سیکھیں گے انشاءاللہ عز وجل، ٹھیک؟ اور ان 5000 صیغوں کا معنی بھی الگ الگ ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ مترید کے 5 باب ہیں، اور مترید کے 5 بابوں میں سے ہم نے 2 باب پڑھ لیے، یعنی نصر ینصر نصرا فہو ناصر پڑھ لیا، اور اس میں ہم نے 671 صیغے نکالے، مکمل گردان کی تحقیق پڑھی تھی۔ اور دوسرا باب ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اور اس میں ہم نے 1175 صیغے نکالے، اور اس میں ہم نے مکمل گردان کی تحقیق جانی تھی، ٹھیک؟ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سمع یسمع سمعا فہو سامع والا باب، اور اس میں ہم تقریباً 5000 صیغے الگ الگ نکالیں گے، الگ الگ معنی ان کا پہچانیں گے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ آپ میزان الصرف اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اگر میزان الصرف اگر آپ نے یاد کر لیے تو آپ کو بہت آسانی لگے گی۔ اسی طریقے سے آپ کا سوال کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مادہ اس باب سے آتا ہے، یہ اس باب سے آتا ہے، کہ ہم گردان کیسے کریں، تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں یہاں پر حل ہو جائیں گی۔ صرف محنت شرط ہے، آپ محنت کریں نا تو انشاءاللہ سب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلے میں آپ کو یہ گردان پڑھ کر کے بتاتا ہوں، اس کے بعد میں سوالات جوابات اس تحقیق بتاتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو صیغے نکالنا میں بتاتا ہوں، ٹھیک؟ دیکھیے کتاب میں دیکھیے باب صوم بر وزن فعل یفعل بکسر العین فی الماضی وفتحها فی الغابر چون السمع والسماع۔ تیسرا باب ہے فعل یفعل کے وزن پر، یعنی فعل یفعل ماہرین فن صرف نے، میں نے آپ کو بتایا کہ ماہرین فن صرف نے حرف اصلی اور زائد کو پہچاننے کے لیے اس کو میزان یعنی ترازو معیار قرار دیا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی مادے کو یہاں پر لے کر آ جائیں، اور اس میں آپ کو پہچاننا ہے کہ اس میں حرف اصلی کتنے ہیں، زائد کتنے ہیں، ٹھیک؟ تو آپ فا عین لام کے مقابلے میں ایک ایک حرف کو رکھتے جائیں، جو ان کے مقابلے میں آئیں گے وہ اصلی ہوں گے اور باقی زائد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بر وزن فعل یفعل بکسر العین فی الماضی، ماضی میں عین کے کسرے کے ساتھ، یعنی آپ نے فعل، یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو فاعل میں عین پر کیا ہے؟ زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، کیا ہے؟ تو فاعل میں عین پر کسرہ ہے، ہاں کسرہ ہے نا، تو وہی بولا انہوں نے بکسر العین فی الماضی کا مطلب یہی ہے ماضی میں عین کے کسرے کے ساتھ، جیسے فاعل میں عین پر کسرہ ہے، اس کا مطلب عبارت کا یہی ہے، ٹھیک؟ وفتحها فی الغابر، اور اس کے فتح کے ساتھ غابر میں، اس کے فتح کے ساتھ کس کے؟ تو ہا ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، تو یہ لوٹ رہی ہے یہ بھی عین کلمے کی طرف۔ یہاں سے پتہ چلا کہ عین یہ تمام حروف جو ہیں مؤنث ہیں، تو اس کے فتح کے ساتھ یعنی عین کے کس میں؟ غابر میں۔ غابر یعنی مضارع میں، مضارع کو غابر کیوں کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ سبق نمبر 2-3 میں اچھے طریقے سے واضح کر دیا ہے نا؟ تو میں نے کہا نا اگلا سبق سمجھنا یہ موقوف ہوتا ہے پچھلے سبق پر۔ اگر آپ شروع سے تمام اسباق کو ذہن سے یاد کریں گے، توجہ سے یاد کریں گے نا، تو انشاءاللہ عز وجل آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو فائدہ کتنا ملا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے یعنی یہ ہا ضمیر عین، تو یفعل میں عین پر کیا ہے؟ فتح ہے نا، ہاں، تو انہوں نے وہی کہا وفتحها فی الغابر، اس کے فتح کے ساتھ غابر میں، جیسے یفعل میں عین پر فتح ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے اس عبارت کا مطلب؟ جیسے وزن پر کیا ہے؟ السمع والسماع، السمع یہ مصدر، اس کا معنی سننا، والسماع اور یہ بھی مصدر، دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں مصدر یہاں پر لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سارے مصدر آتے ہیں لیکن مشہور و معروف یہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے شنیدن
و گوش فراداشتن، شنیدن یعنی سننا، و گوش فراداشتن اور کان لگا کر رکھنا، کان لگانا، توجہ سے سننا، ٹھیک۔ تصریف ہو، اس کی گردان، کس کی گردان؟ تو تصریف کا میں نے آپ کو بتایا کہ تصریف کا معنی لغوی کیا آتا ہے، اصطلاحی معنی کیا آتا ہے، تصریف کو تصریف کیوں کہتے ہیں، میں نے مکمل تحقیق آپ کو ایک بتا دی ہے نا۔ تو تصریف، ٹھیک، اس کے بعد ہو گئی ہو، اس کی گردان، کس کی؟ تو آپ ہو ضمیر اس کو لٹا سکتے ہیں باب سوم کی طرف، یعنی باب سوم کی گردان، یا آپ اس کو لٹا سکتے ہیں السمع والسماع اس مصدر کی طرف، کہ اس مصدر کی گردان یہ ہے۔ چلیے پہلے میں آپ کو گردان کر کے دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد میں تحقیق کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کی گردان کیا ہے، یہ کیا؟ سمع يسمع سمعا فهو سامع، وسمع يسمع سمعا فهو مسموع، الامر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع، الظرف منه مسمع والآلة منه مسمع مسمعة مسماع، وتثنيتهما مسمعان مسمعان، والجمع منهما مسامع مساميع، أفعل التفضيل منه أسمع والمؤنث منه سمعا، وتثنيتهما أسمعان وسمعيان، والجمع منهما اسمعون واسامع سمع سمعيات۔ ٹھیک، یہ مکمل یہاں تک یہ گردان ہوئی، اس کو بولتے ہیں صرف صغیر۔ صرف صغیر کیا ہوتی ہے، کیوں بولتے ہیں، اور اس کے تعلق سے کیا اعتراضات اور جوابات تھے، وہ سب میں نے آپ کو سبق نمبر 2 میں 3 میں آپ کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں مزید بار بار اسی بات کو دہراؤں تو بات طویل ہو جائے گی، اس لیے صرف اب میں جو بات پیچھے بتا دی ہے وہ اب آپ کو آگے نہیں بتاؤں گا، اس لیے آپ پیچھے والا سبق اچھے سے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گردان، اب دیکھیے سمع یسمع سمعا، یہاں پر انہوں نے شروع کی، میں نے آپ کو بتایا سمع یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یسمع یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، سمع کا معنی اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، سنے گا، ٹھیک۔ تو یہ تمام اعتراضات ہو چکے کہ انہوں نے پہلے فعل ماضی کو کیوں رکھا، اس کے بعد میں مضارع کو کیوں رکھا، ٹھیک۔ اور یہ بھی اعتراض ہو چکا کہ پہلے سمعن یہ بعد میں کیوں لے کر کے آئے، حالانکہ مصدر ہے، مصدر سے فعل نکلتے ہیں تو مصدر کو پہلے ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو یہ تمام تحقیق میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ فَهُوَ سَامِعٌ، تو یہ فا ہوا میں فا کیوں لے کر آئے، یہ فا کون سا ہے، اور ہوا یہاں پر کیوں لے کر آئے، ہوا فا ہوا یہ ماضی سے پہلے کیوں نہیں لے کر آئے، مضارع سے پہلے کیوں نہیں لے کر کے آئے، مصدر سے پہلے کیوں نہیں لے کر آئے، اسم فاعل سے پہلے ہی کیوں لائے، یہ تمام میں نے آپ کو جواب بتا دیے، ٹھیک۔ سمع یہ فعل ماضی مجہول ہے، یسمع فعل مضارع مجہول، سمعا یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی اعتراضات کے مصدر کو انہوں نے ڈبل کیوں ذکر کیا، معروف میں بھی مجہول میں بھی، تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ، ٹھیک۔ فَهُوَ مَسْمُوعٌ، وہی اعتراضات فَهُوَ والا فا اور ہوا کے تعلق سے کیا تحقیق ہے یہاں پر، الامر منہ، الامر منہ یہاں پر الامر کا انہوں نے کیوں استعمال کیا اور منہ کا کیوں استعمال کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے الماضی منہ المضارع منہ تو استعمال نہیں کیا نا، تو الامر منہ کا یہاں پر کیوں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا، والنہی عنہ صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں میں، والنہی عنہ یہاں پر والنہی کیوں لے کر کے آئے، اور عن یہاں پر عین نون عن کیوں لے کر آئے، عن صلہ، الامر منہ وہاں پر منہ صلہ استعمال کیا، یہاں پر عنہ کیوں استعمال کیا، ٹھیک۔ اس کے بعد میں الظرف منہ، یہ تمام مکمل تحقیق، والآلۃ منہ مسمع مسمعۃ مسماع، آلہ کے تینوں صیغے انہوں نے کیوں استعمال یہاں پر کر دیے، حالانکہ ایک صیغہ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، ٹھیک۔ وتثنیتہما، اور ان دونوں کی تثنیہ، کن دونوں کی تثنیہ، یعنی اسم ظرف اور اسم آلہ کی تثنیہ، ٹھیک۔ اسم ظرف کی مسمعانی اور اسم آلہ کی مسمعانی، والجمع منہما، اور ان دونوں کی جمع، یعنی کس کی، اس ظرف کی اور آلہ کی، کیا، مسامع و مسامیع، ٹھیک۔ مسامع یہ اسم ظرف اور اسم آلہ دونوں کی جمع آتی ہے، اور مسامیع یہ صرف اسم آلہ کی آتی ہے۔ افعل التفضیل یہ یہاں پر منہ اسمع، ٹھیک، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، والمؤنث منہ سمعا یہ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے،
وتثنیتہما، ان تمام کا اور ان دونوں کی تثنیہ، کن دونوں کی؟ یعنی اس میں تفضیل مذکر اور مؤنث کی تثنیہ، اسمعانی و سمعیانی، اسمعان یہ مذکر کی تثنیہ، سمعیان یہ مؤنث کی تثنیہ، والجمع منہما، اور ان دونوں کی جمع، کن دونوں کی؟ یعنی اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث کی جمع کیا ہے؟ اسمعون یہ جمع مذکر سالم ہے، واسامعو یہ جمع مذکر مکسر ہے مذکر کی، اور سمعون سمعیاتن یہ سمعون یہ جمع مؤنث مکسر، اور سمعیاتن یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اوکے، ویسے تو آپ کو میں نے میزان الصرف کو میں نے کیوں بولا وہ آپ کی یاد ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ ان تمام کی بحث اس میں گزر چکی، بنانے کا قاعدہ گزر چکا، اور بنانے کا قاعدہ میں نے آپ کو تمام تحقیق بتائی تھی، ایسا کیوں بناتے ہیں، اس میں فتح ہی کیوں دیا، اس میں میم کیوں لے کر آئے، اس میں یہ کیوں زائد کیا، میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا، اور اس کے بعد میں تمام گردان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے وہ تمام اسباق یاد کر لی ہوں گے تو اب آپ کو اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مکمل تحقیق آپ کے ذہن میں ہوگی، تمام ترجمے وغیرہ سب آپ کے ذہن میں اس میں ہوئے گا، اس لیے اب میں یہاں پر مزید اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ یہ آگے مصادر بیان کر دی انہوں نے، دیکھیے العلم دانستن، تو العلم مصدر یہ اسی باب سے آتا ہے، الفہم دریافتن سمجھنا اسی باب سے آتا ہے، الحفظ نگاہ داشتن یاد رکھنا یہ بھی اسی باب سے آتا ہے الحفظ، الشہادت گواہی دادن گواہی دینا یہ بھی اسی باب سے آتا ہے، الحمد ستودن تعریف کرنا اسی باب سے، الجہل ندانستن نہ جاننا، ٹھیک، یہ سب اسی باب سے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو مہارت حاصل ہوتی جائے گی، آپ کوئی سا بھی مادہ فوراً پہچان لیں گے کہ ہاں یہ اس باب سے ہے، یہ اس باب سے ہے، یہ اس وزن پر آتا ہے، اس کی گردان یہ ہوئے گی، صرف صغیر یہ ہے، صرف کبیر یہ ہے، کب؟ جب آپ محنت کریں گے تب۔ تو اب آپ ہر ایک سے یہ جو انہوں نے نیچے مصادر دیے ہر ایک سے گردان کر لیں اسی طریقے سے جیسے ہم نے ابھی سمیع یسمعو سے گردان کی، اسی طریقے سے آپ ایک ایک مصدر سے کر لیں، جیسے علم یعلم علما فهو عالم، وعلم یعلم علما فهو معلوم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مکمل گردان کر لیں۔ تو جتنی جلدی آپ اپنی زبان پر سلاست تیزی پیدا کر لیں گے اتنی جلدی آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے اس گردان کا کیا فائدہ ہے، اس کو پڑھ کر کے فائدہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو نہیں، اس کا بہت دخل ہے۔ آپ عربی میں قرآن شریف کا ترجمہ، حدیث مبارکہ کا ترجمہ، ان تمام عربی بولنا، عربی کا ترجمہ کرنا، عربی کو سمجھنا، سب اسی علم صرف پر موقوف ہے۔ جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ گردان کہ یہ صیغہ کس گردان سے تعلق رکھتا ہے، کون سا صیغہ ہے، اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک، تو یہ جب تک آپ کو مکمل تحقیق اجرے وغیرہ میں آپ کو بہت ضرورت پڑے گی اس کی، تو جب تک اس کی مکمل تحقیق آپ کو معلوم نہیں ہوگی تو آپ اس سے محروم رہیں گے، اور جب آپ کو اس کی مکمل تحقیق معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے اب ہم ان 5000 صیغوں کو نکالنا سیکھتے ہیں، ان کی گردان کرتے ہیں۔ یقیناً اگر اسی طریقے سے اگر آپ نے ہر ایک مصدر سے گردان کر لی ٹوٹل صیغے جو آج ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک۔ میں نے آپ کو پہلے ہی اشارتاً بتا دیا کہ آپ کے پچھلے اسباق مکمل یاد ہونا چاہیے، تب آج کا سبق سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ٹوٹل فعل ماضی کے صیغے 336 میں نے آپ کو بتائے، فعل مضارع کے ٹوٹل 156، امر کے 72، نہیں کے 72، اس میں فاعل کے 6، اس میں مفعول کے 6، اس میں ظرف کے 3، اس میں اعلیٰ کے 8، اس میں تفضیل کے 8، ٹھیک۔ اب یہاں سے ہم ملا لیتے ہیں، دیکھیے اب فعل ماضی کے 336 صیغے جو ہم نے میزان الصرف میں پڑھے تھے پہلے آپ ان کو دہرائیں، اوکے۔ وہی یعنی ماضی مطلق مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، پھر معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، تو اس اعتبار سے ہر ایک کی 4 قسمیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ماضی مطلق، پھر ماضی قریب، پھر ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ٹھیک۔ یہ تمام اور سب کا معنی بھی ظاہری سی بات ہے الگ الگ ہوگا، مثبت معروف کا الگ ہوگا، مثبت مجہول کا الگ ہوگا،
منفی معروف کا الگ ہوگا، منفی مجہول کا الگ ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے فاعلہ ہے مثبت معروف تو اس کا ترجمہ اس نے کیا، فعلہ آتا ہے مثبت مجہول تو اس کا ترجمہ ہوتا وہ کیا گیا، ٹھیک. اور منفی معروف ما فعلہ اس نے نہیں کیا، ما فعلہ وہ نہیں کیا گیا. دیکھیے ہر ایک کا ترجمہ الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اب ہم سمع سے گردان کر لیتے ہیں. ہم کریں گے ماضی مطلق مثبت معروف. سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. اب ہم کریں گے ماضی مطلق مثبت مجہول، ٹھیک. تو سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. تو آپ یہ ٹوٹل جو 336 یہ میزان اور منشعب کے آخر میں جو نقشہ بنا ہوا ہے اسی کے مطابق آپ یاد کر لیں. 336 صیغے یہ تمام کے تمام یہاں پر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ورنہ میں آپ کو لکھ کر کے نقشہ بنا کر کے دکھاتا، لیکن چونکہ اب آپ اس طریقے سے پڑھ لیں تو مجبوری ہے. اب آپ ماضی مطلق منفی معروف گردان کریں گے تو ما سمع ما سمعا ما سمعو ما سمعت ما سمعتا ما سمعنا ما سمعت ما سمعتما ما سمعتم ما سمعتی ما سمعتما ما سمعتن ما سمعتما سمعنا، ٹھیک. ہر ایک صیغے کا معنی بھی الگ الگ ہوئے گا. پھر آپ ماضی مطلق منفی مجہول کریں گے اسی طریقے سے تو ما سمع ما سمعا ما سمعو ما سمعت ما سمعتا ما سمعنا ما سمعت ما سمعتما ما سمعتم ما سمعتی ما سمعتما ما سمعتن ما سمعت ما سمعنا. اوکے. پھر اسی طریقے سے یہ مکمل گردان ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ کو مختصر کیونکہ میں نے سبق نمبر 2 اور 3 میں آپ کو مکمل گردان کر کے دکھا دی ہے اور یہ آخر میں لکھ بھی رہی ہے اس کتاب کے لاسٹ میں، تو آپ اسی طریقے سے یاد کر لیں، اپنے طریقے سے گردان لیں، ہے نا. اب میں صرف آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں اور صیغے نکالنے کے طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے مکمل کریں گے. دیکھیے تو یہ ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی معروف، ماضی مطلق منفی مجہول، یہ مکمل ماضی مطلق کی چاروں گردانیں ہوئیں. اس کے بعد میں تو اب آپ کو میں اشارتاً بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مکمل خود سے گردان لینا. دیکھیے اب اس کے بعد میں ماضی قریب مثبت معروف آتا ہے تو ماضی قریب میں قد لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ قد لگا دیں اور پوری گردان ماضی والی کر لیں، جیسے قد سمع قد سمعا قد سمعو قد سمعت مکمل کر لیں، ٹھیک. پھر ماضی قریب مثبت مجہول آئے گا تو مجہول میں قد لگے گا اور مجہول کا صیغہ بن جائے گا تو قد سمع قد سمعا قد سمعو قد سمعت قد سمعتا. اسی طریقے سے مکمل 14 کے 14 صیغے گردان لیں، ٹھیک. اس کے بعد میں ماضی قریب یہ مثبت تھا، اب ماضی قریب منفی معروف منفی مجہول. تو منفی معروف تو منفی کے لیے ما لگانا پڑے گا اور قد آئے گا ماضی میں تو آپ قد لگا لیں گے تو قد ما سمع قد ما سمعا قد ما سمعو قد ما سمعت قد ما سمعتا قد ما سمعنا. اسی طریقے سے یہ بھی مکمل کر لیں گے، ٹھیک. اس کے بعد میں ماضی قریب منفی مجہول آئے گا تو ماضی قریب منفی مجہول میں بھی مجہول کا صیغہ رکھنا صرف تو قد ما سمع قد ما سمعا قد ما سمعو قد ما سمعت قد ما سمعتا قد ما سمعنا. یہ مکمل آپ گردان لیں گے 14 کے 14 صیغے. پھر ماضی بعید مثبت معروف، کیونکہ میں نے آپ کو سبق نمبر 2 3 میں مکمل گردان کر کے دکھا دی ہے نا، آپ اسی طریقے سے گردان کر لیں دیکھ کر کے، ہے نا. ماضی بعید مثبت معروف تو اس میں بعید میں کانا آتا ہے نا، اور کانا میں بھی ویسی ضمیر آتی ہے جیسے وہ صیغے میں آئے گی تو کانا سمعا کانا سمعا کانو سمعو، اس طریقے سے، ہے نا. کانت سمعت مکمل گردان لیں. ماضی بعید مثبت مجہول تو اس میں مجہول کا صیغہ رکھنا صرف تو کانت سمع کانا سمعا کانو سمعو کانت سمعت مکمل. میں نے کہا نا اگر آپ کے میزان الصرف کے مکمل صیغے یاد ہوں گے، وہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لی تو آپ اس کو اچھی طریقے سے گردان سکتے ہیں، آسان ہے آپ کے لیے. مائنس شرط ہے، میں نے پہلے بول دیا. اس کے بعد میں ماضی بعید منفی معروف تو منفی میں ما آئے گا اور کانا رہے گا، ٹھیک. تو ما کانا سمعا ما کانا سمعا ما کانو سمعو ما کانت سمعت، اسی طریقے سے مکمل کر لیں گے آپ آخر میں. پھر اس کے بعد میں ماضی بعید منفی مجہول تو ماضی بعید منفی مجہول میں ظاہر سی بات ہے ما آئے گا اور مجہول کا صیغہ بن جائے گا تو ما کانا سمعا ما کانا سمعا ما کانو سمعو ما کانت سمعت مکمل آخر تک
گردان لیں گے اس کو بھی. ٹھیک. اب یہ ماضی بعید مکمل ہوئی. اب ماضی استمراری مثبت معروف آئے گا. تو ماضی استمراری میں مضارع کے صیغے سے پہلے کانا آتا ہے نا, تو اب یہاں پر آئے گا کانا یسمع, کانا یسمعانی, کانو یسمعون, کانت تسمع. اس طریقے سے مکمل آپ گردان کر لیں گے. پھر ماضی استمراری مثبت مجہول. ٹھیک ہے, تو کانا یسمع, کانا یسمعانی, کانو یسمعون, کانت تسمع. اس طریقے سے مکمل گردان آپ یہ کر لیں. کوئی مشکل آپ کو لگے تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں, ایسے نہیں چھوڑ دیں نہیں. اور آپ صرف سن کر کے ٹال مت دینا, بلکہ اپنی زبان سے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد میں ماضی استمراری منفی معروف آئے گا. تو ما کانا یسمع, ما کانا یسمعانی, ما کانو یسمعون, ما کانت تسمع. اس طریقے سے ماضی استمراری منفی معروف. پھر ماضی استمراری منفی مجہول. تو ما کانا یسمع, ما کانا یسمعانی, ما کانو یسمعون. یہ مکمل آخر تک مکمل گردان آپ 14 کے 14 صیغے کر لیں گے. اب یہ ماضی استمراری مکمل. اب اس کے بعد میں ماضی احتمالی مثبت معروف. ٹھیک. تو ماضی احتمالی میں کیا آتا ہے؟ لعلما لگتا ہے, تو آپ لعلما لگائیں گے. تو لعلما سمعا, لعلما سمعا, لعلما سمعوا, لعلما سمعت. اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اور سب کا میں نے کہا دیا ترجمہ بھی معنی بھی الگ ہوگا, بتانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ میزان الصرف میں نے سب کے ترجمے الگ الگ پوری گردان کے کر کے آپ کو بتا دیے ہیں نا. اب اس کے بعد میں ماضی احتمالی مثبت مجہول ہے نا. تو لعلما سمع, لعلما سمعا, لعلما سمعوا, لعلما سمعت. یہ مکمل آپ اس کو کر لیں گے. ماضی اس کے بعد میں ماضی احتمالی منفی معروف آئے گا, تو اس میں ما لگے گا. تو لعل ما سمع, لعل ما سمع, لعل ما سمعوا. اس طریقے سے مکمل آپ گردان. صرف جو ہے علامت بدلے گی کہ ماضی احتمالی میں لعلما آتا ہے, ماضی بعید میں کانا آتا ہے, باقی صیغہ تو وہی رہے گا. اوکے. اب اس کے بعد میں ماضی احتمالی منفی مجہول میں وہی لعل ما سمع, لعل ما سمع, لعل ما سمعوا. یہ مکمل آپ اس کو گردان لیں گے. اس کے بعد میں ماضی احتمالی مکمل. اب اس کے بعد میں ماضی تمنائی مثبت معروف, ماضی تمنائی مثبت مجہول, ماضی تمنائی منفی معروف, ماضی تمنائی منفی مجہول. تو ماضی تمنائی مثبت معروف, تو ماضی تمنائی میں لیتما آتا ہے. تو لیتما سمع, لیتما سمع, لیتما سمعوا, لیتما سمعت. یہ مکمل اس طریقے سے آسان ہے, بہت آسان ہے. صرف ادنا سی توجہ دیں گے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. اس کے بعد میں آپ ماضی تمنائی مثبت مجہول. تو لیتما سمع, لیتما سمع, لیتما سمعوا, لیتما سمعت, لیتما سمعتا. یہ مکمل آپ اس کو گردان لیں گے, ہے نا. اب ماضی تمنائی منفی معروف. تو لیتما ما سمع, لیتما ما سمع, لیتما ما سمعوا. ٹھیک. منفی کا ما لگے گا ایک. پھر ماضی تمنائی منفی مجہول. تو ماضی تمنائی منفی مجہول میں آپ کیسے کرنا ہے؟ لیتما ما سمع, لیتما ما سمع, لیتما ما سمعوا. یہ مکمل اس طریقے سے یہ آخر والی گردان ہے. تو میں اس کو پورا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. لیتما ما سمع, لیتما ما سمع, لیتما ما سمعوا, لیتما ما سمعت, لیتما ما سمعتا, لیتما ما سمعنا, لیتما ما سمعتا, لیتما ما سمعتما, لیتما ما سمعتم, لیتما ما سمعت, لیتما ما سمعتما, لیتما ما سمعتن, لیتما ما سمعت, لیتما ما سمعنا. ٹھیک. تو یہ ماضی کے مکمل 336 صیغے ہو جائیں گے. ٹوٹل 24 گردانے ہیں. 24 کو ہم 14 سے گڑا کر دیں گے تو یہ 336 صیغے بن جاتے ہیں. اور 336 صیغوں کا معنی بھی الگ الگ ہوتا ہے, کیونکہ کچھ غائب کے ہیں, کچھ واحد کے ہیں, تثنیہ کے ہیں, جمع کے, پھر حاضر واحد, حاضر تثنیہ. اس طریقے سے سب کا معنی بھی الگ الگ ہوگا. اوکے. تو یہ 336 تو وہ ہوئے جو آپ نے میزان الصرف میں پڑھ لیے. اب اس کے بعد میں اب ہم اس میں ضمیریں ملا کر کے گردان کریں گے. کیسے؟ اس طریقے سے جیسے کہ آپ نے ضمیریں پڑھی نحوی میں پڑھی نہیں پڑھی کہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے, ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے. ٹھیک. اور ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے, ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے, ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. یہ سب پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی ہے نا. ہاں. تو آپ نے ضمیر مرفوع متصل تو آپ نے ملا لیے اس میں. کیا یعنی وہی آپ نے اس کے اعتبار سے پڑھی تھی.
ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، تو یہ سب تو آپ نے اس میں ملا لیا نا، ایسے سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سب ملا لی یہ والی، لیکن آپ نے ضمیر منصوب نہیں ملائی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے ضمیر مرفوع متصل ملانے کے بعد میں ان تمام 336 صیغوں میں ملائی کہ نہیں ملائی، جیسے سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، تو یہ تم، تی، تا، نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ضمیر مرفوع تو ہے، ضمیر مرفوع متصل جو آپ نے پڑھی نحوی میر میں وہی تو ہے، ضمیر منصوب متصل ہم نے نہیں ملائی ہے نا، تو اب ہمیں ضمیر منصوب متصل ملانی ہے، کائے میں ملانی ہے؟ انہی تمام 336 صیغوں میں ملانی ہے، اوکے؟ اچھا ملانی کیسے ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ملانی ہے۔ تو دیکھیے ماضی کا پہلا صیغہ، تو ایک گردان سے، یعنی ماضی مطلق مثبت معروف میں 14 صیغے ہیں، اور جب ہم 14 صیغوں میں ضمیر ملائیں گے، ضمیر منصوب متصل ملائیں گے، تو یہی 134 صیغے ایک گردان کے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک گردان کے کتنے صیغے بن جائیں گے؟ 134۔ پھر ٹوٹل یہ ہم ماضی مطلق میں ملائیں گے، ماضی قریب میں، ماضی بعید میں، استمراری، تمنائی، سب میں، احتمالی میں ملائیں گے، اور ہر گردان میں ملائیں گے، تو ہر گردان کے 134 سے جب ہم گڑا کریں گے تو 3000 سے اوپر صیغے بن جائیں گے۔ دیکھیے کیسے، جیسے مثال کے طور پر اپنا پہلی گردان ہے ماضی مطلق مثبت معروف، سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، یہ والی، اوکے؟ تو اب ہمیں اس میں ملانی ہے ضمیر، تو ضمیر 3 طریقے کی ہیں، غائب کی، حاضر کی، متکلم کی، ہے کہ نہیں؟ تو اب ہم پہلے اس میں غائب کی ضمیر ملا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں پہلے غائب کے صیغے نا، سمعا، سمعا، سمعو میں، تو غائب ہی کی ضمیر ملائیں گے۔ تو جب ہم غائب کی ملائیں گے تو غائب کی 3 طریقے کی ضمیر ہوں گی، واحد کی، واحد مذکر کی، واحد مؤنث کی، ٹھیک؟ تثنیہ مذکر کی، تثنیہ مؤنث کی، جمع مذکر کی، جمع مؤنث کی، کتنے ٹوٹل صیغے ہو گئے؟ 6 صیغے ہو گئے، یعنی 6 ضمیریں ہوں گی غائب کی۔ اب ان 6 ضمیروں کو ہم ایک صیغے میں ملائیں گے، کیسے؟ مثال کے طور پر سمعا ہے، تو سمعا میں ہم ملائیں گے پہلے مذکر کی، تو سمعہو، ٹھیک؟ تو ہو اس میں مذکر کی ملائی تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے اس کو سنا، ایک مذکر کو۔ پھر سمعہا، تو اس نے اس ایک مؤنث کو سنا، ٹھیک؟ پھر سمعہم، اس نے ان تمام مذکروں کو سنا۔ پھر سمعہما، اس ایک مذکر نے ان 2 مؤنثوں کو یا ان 2 مذکروں کو سنا، کیونکہ ہما دونوں کے لیے آتا ہے، تو سمعہن، اس ایک مذکر نے ان تمام مؤنثوں کو سنا، ٹھیک؟ تو دیکھیے ایک صیغے میں، یعنی سمعا ایک ہی صیغہ واحد کا، ایک صیغے میں 6 کی 6 ضمیریں ملائیں گے، سمعہو، سمعہا، سمعہم، سمعہما، سمعہن، تو اس طریقے سے 5 صیغے ایک صیغے سے بنے کہ نہیں بنے؟ اس کے بعد میں تثنیہ کا صیغہ لو، اب سمعا واحد کا ہو گیا، پھر سمعا تثنیہ کا ہے، تو اب تثنیہ کے میں ملائیں گے، تو سمعاہو، ان 2 مؤنثوں نے یا ان 2 مذکروں نے اس ایک مذکر کو سنا، ٹھیک؟ سمعاہا، ان 2 مذکروں نے اس ایک مؤنث کو سنا۔ سمعاہم، ان 2 مذکروں نے ان تمام مذکروں کو سنا۔ سمعاہما، ان 2 مذکروں نے ان 2 مؤنث یا ان 2 مذکروں کو سنا۔ سمعاہن، ان 2 مذکروں نے ان تمام مؤنثوں کو سنا۔ تو دیکھیے اس طریقے سے واحد کے میں ہم نے 6 صیغے 6 ضمیریں ملائیں واحد کی، 6 ضمیریں ملائیں منصوب متصل، اور تثنیہ کے صیغے میں 6 ضمیریں ملائیں، ہے نا؟ واحد مذکر کی، واحد مؤنث کی، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، تو ہر ایک صیغے میں 6 ضمیریں جب ہم ملائیں گے تو ایک نکال دیجیے کہ ہما دونوں کے لیے آتی تو 5 ضمیریں ملائیں گے، تو جب ایک گردان میں ہم 5 ضمیریں ملائیں گے ہر ایک صیغے میں تو 134 صیغے ہمارے بن جائیں گے، اور جب 134 کو ہم 336 سے، ٹھیک ہے، اور یہ 336 صیغے کتنے میں؟ 24 میں، تو 24 سے جب ہم گڑا کریں گے تو یہ 3000 سے اوپر صیغے بنیں گے۔ اسی طریقے سے پھر ہم تثنیہ میں ملائی، واحد میں ملائی، اب ہم جمع میں ملاتے ہیں، تو جمع کا صیغہ کیا ہے؟ سمعو، تو سمعو میں آپ ملائیے، تو سمعوہو، ان تمام مذکروں نے اس ایک مذکر کو سنا۔ سمعوہا، ان تمام مذکروں نے اس ایک مؤنث کو سنا۔ سمعوہم، ان تمام مذکروں نے ان تمام مذکروں کو سنا۔
سمعوہما ان تمام مذکروں نے ان دو مذکر یا ان دو مؤنثوں کو سنا، سمعوہن ان تمام مذکروں نے ان تمام مؤنثوں کو سنا۔ تو دیکھیے اسی طریقے سے پھر آپ کیا ہے واحد مؤنث کے صیغے میں ملائیں گے ضمیر، تو سمعتہ، سمعتھا، سمعتہم، سمعتہما، سمعتہن، ٹھیک، اس ایک مؤنث نے اس ایک مذکر کو سنا، اس ایک مؤنث نے اس ایک مؤنث کو سنا، اس ایک مؤنث نے ان تمام مذکروں کو سنا، اس ایک مؤنث نے ان دو مذکروں کو سنا، اس ایک مؤنث نے ان تمام مؤنثوں کو سنا۔ تو دیکھیں اردو کا کتنا لمبا جملہ کہ اس ایک مؤنث نے ان تمام مؤنثوں کو سنا، تو یہ کتنا بڑا اردو کا جملہ صرف ایک صیغے میں پیوست ہو جاتا ہے، سمعتہن، اس ایک مؤنث نے ان تمام مذکروں کو سنا۔ دیکھیے کتنا ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نا آپ سے کہ ضمیر منصوب متصل ملانی ہے، تو ابھی ہم غائب کی ملا رہے ہیں، پھر غائب کی ہٹا کر کے اسی طریقے سے ایک ایک صیغے میں حاضر کی ملائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم حاضر کی ملائیں گے اس کے بعد میں حاضر کی بھی 134 صیغے نہیں بلکہ حاضر کے آئیں گے 40 صیغے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حاضر کے صیغوں میں حاضر کی ضمیر نہیں ملائیں گے بلکہ غائب اور متکلم کے صیغوں میں حاضر کی ضمیر ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں سمعہ ہے تو اس میں ملائیں گے سمعہ کا، سمعہ کی، سمعکما، سمعکم، سمعکن۔ تو سمعہ کا اس ایک مذکر نے تجھ ایک مذکر کو سنا، سمعہ کی اس ایک مذکر نے تجھ ایک مؤنث کو سنا، سمعکما اس ایک مذکر نے تم دو مؤنثوں کو سنا۔ دیکھیے اس طریقے سے ہم سمعکن اس ایک مذکر نے تم تمام مؤنثوں کو سنا۔ اردو کا کتنا بڑا مفہوم ایک عربی جملے میں ایک عربی صیغے میں کیسے پیوست ہو جاتا ہے نا۔ اسی طریقے تثنیہ میں ملائیں گے سمعا کا، سمعا کی، سمعاکما، سمعاکم، سمعاکن۔ تو یہ جس طریقے سے آپ نے پڑھی تھی ضمیریں کہ ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، یہ 14 صیغے جو آپ نے پڑھے نحویر میں ضمیریں، تو ہم ان تمام ضمیروں کو جب ایک ایک صیغے میں الگ ملائیں گے، معروف میں، پھر مجہول میں ملائیں گے، تو اس طریقے سے ٹوٹل 3200 صیغے ہمارے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جمع میں ملائیں گے تو سمعو کا، سمعو کی، سمعوکما، سمعوکم، سمعوکن، ٹھیک۔ پھر اسی طریقے سے واحد مؤنث میں ملائیں گے تو سمعت کا، سمعت کی، سمعتکما، سمعتکم، سمعتکن، ٹھیک ہے۔ تو سمعت کن، ہاں یہ ٹوٹل یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد میں اگلے تثنیہ کے صیغے ملائیں گے تو سمعتا کا، سمعتا کی، سمعتاکما، سمعتاکم، سمعتاکن، ٹھیک۔ پھر ہم جمع کے صیغے ملائیں گے، جمع مؤنث غائب کے میں تو سمعنا ہے نا، تو سمعنا کا، سمعنا کی، سمعناکما، سمعناکم، سمعناکن، ٹھیک۔ تو یہ غائب کے 6 صیغوں میں ہم نے 6 صیغے ملا دی الگ الگ۔ تو اب حاضر کے نہیں ملائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ سمعتا حاضر کا صیغہ ہے تو سمعتا کا تو نے تجھ کو سنا، یہ غلط ہو جائے گا نا، ٹھیک۔ سمعتاکما تو نے تم دونوں کو سنا، تو یہ اس طریقے سے نہیں بولا جاتا ہے نا۔ تو اس میں حاضر کی ضمیر نہیں ملائیں گے۔ اس کے بعد میں ہم متکلم میں ملائیں گے سمعتو میں، تو سمعتو کا میں نے تجھ کو سنا، سمعتو کی میں نے تجھ مؤنث کو سنا، سمعتکما میں نے تم دونوں مذکروں کو سنا، سمعتکم میں نے تم مذکروں کو سنا، سمعتکن میں نے تمام مؤنثوں کو سنا۔ سمعنا کا، سمعنا کی، سمعناکما، سمعناکم، سمعناکن۔ تو دیکھیے تو یہ طریقہ ہوا ضمیریں ملانے کا۔ آپ ہر ایک گردان میں ملائیں گے، یہ ماضی مطلق میں آپ ملا رہے ہیں، اس کے بعد میں ماضی مطلق مثبت مجہول میں آپ ملائیں گے، سمجھ رہے ہیں، سمعہو، سمعہا، سمعہم، اس طریقے سے سب ملائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ ماضی بعید میں ملائیں گے، تو ماضی بعید میں آپ کو ملانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ماضی قریب میں پہلے ملائیں گے تو قد سمعہو، قد سمعہا، قد سمعہم، قد سمعہما، قد سمعہن، پھر قد سمعاہا، قد سمعاہو، قد سمعاہما۔ تو یہ پھر ماضی استمراری کے 14 صیغوں میں مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول، تو 336 صیغے ہیں، اور 336 صیغوں میں سے ایک صیغے میں آپ کتنی ضمیریں ملائیں گے؟ غائب کی 6 ضمیریں اور 6 حاضر کی، ٹھیک۔
اور دو متکلم کی جب ضمیر آپ ملائیں گے تو آپ خود اس میں گڑا کر لیں کتنے صیغے ہو جائیں گے۔ اب آئیے یہ ماضی کے ٹوٹل میں نے آپ کو صیغے بنا کر کے دکھائے، ٹھیک ہے، 3200 صیغے سے زائد یہ ہو گئے۔ تو یہ ہوئی مکمل ماضی کے 336 صیغے، وہ جو میں نے آپ کو گردان کر کے دکھائی، اور 336 صیغوں میں جب ہم یہ ضمیر منصوب متصل ملائیں گے الگ الگ، غائب ایک صیغے میں غائب کی ٹوٹل، پھر دوسرے صیغے میں غائب کی ٹوٹل، تو 14 صیغوں میں جب ہم ٹوٹل الگ الگ ضمیریں ملائیں گے تو یہ کافی صیغے بن جائیں گے۔ اب اسی طریقے سے اب آپ مضارع میں آئیے اب آپ، ٹھیک ہے، یہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو مضارع کی پہلے آپ گردان کریں گے فعل مضارع مثبت معروف، ٹھیک، تو یسمع یسمعان یسمعون تسمع تسمعان یسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعین تسمعان تسمعن اسمع نسمع، یہ مکمل۔ پھر آپ فعل مضارع مجہول کی کر لیں گے یسمع یسمعان یسمعون آخر تک، ٹھیک۔ پھر فعل مضارع معروف منفی معروف کی کریں گے تو لا یسمع لا یسمعان لا یسمعون آخر تک۔ پھر فعل مضارع مجہول کی کریں گے تو لا یسمع لا یسمعان لا یسمعون۔ اگر میں آپ کو مکمل گردان کر کے دکھاؤں تو کافی گھنٹے لگ جائیں گے نا، تو اس لیے میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، آپ محنت کر لیں، یاد کر لیں، لکھ لیں، جو سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیں، معلوم کر لیں، تو یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی آپ کو بتانے میں بہت لمبی بات کم وقت میں یہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک۔ چلیے اس کے بعد میں نفی تاکید بلند، تو لن یسمع لن یسمع لن یسمعوا لن تسمع، وہ پوری مکمل میزان الصرف آپ کو دہرانی ہے ہر صیغے سے، اور میزان الصرف دہرانے کے بعد میں یہ جو آپ نے ضمیریں پڑھی ہیں ضمیر منصوب متصل، یہ آپ کو ملانی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو ملا کر کے دکھائی ہیں، ایک ایک صیغے میں مکمل ضمیریں آپ کو ملانی ہیں، ٹھیک۔ نفی تاکید بلند فعل مستقل مجہول لن یسمع لن یسمع لن یسمعوا، یہ آپ آخر تک گردان کر لیں گے۔ نفی جہت بلم مستقبل معروف تو لم یسمع لم یسمع لم یسمعوا لم تسمع، یہ آخر تک اسی طریقے سے ہے نا۔ اور اس کے بعد میں نفی جہت بلم مجہول تو لم یسمع لم یسمع لم یسمعوا، یہ بھی اس طریقے سے آپ کر لیں گے آخر تک۔ پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیل آتا تو لا یسمعن لا یسمعان لا یسمعن لا تسمعن لا تسمعان لا یسمعنان لا تسمعن لا تسمعان لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعان لا تسمعنان لا اسمعن لا نسمعن، یہ مکمل اسی طریقے سے پھر مجہول کر لیں گے لا یسمعن لا یسمعان، ہے نا۔ پھر نون تاکید خفیفہ والی کریں گے جو کہ 8 صیغوں میں آتا ہے خفیفہ، ٹھیک، تو لا یسمعن لا یسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا اسمعن لا نسمعن، یعنی میرا مطلب یہ ہے، میرا مقصد کہ آپ میزان الصرف جب آپ کے یاد ہوگی اسے یاد کر لیں تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ہاں ہمیں گردان کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے نہیں کرنی ہے، اور جو ضمیر والا طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ ضمیر آپ ملائیں لکھ لیں، ہے نا۔ اس کے بعد میں نون تاکید خفیفہ لا یسمعن لا یسمعن لا تسمعن، یہ مکمل آپ یہاں تک کر لیں گے۔ تو یہ ٹوٹل مضارع کے 156 صیغے ہوئے، ہے نا۔ لام تاکید کے نفی جہت بلم کے مضارع معروف منفی مجہول خفیفہ، یہ ٹوٹل ملا کے 156 صیغے یہاں پر ہوئے۔ اب میں نے کہا اب انہی 156 صیغوں میں بھی آپ کو وہی ضمیریں ملانی ہیں، کیسے کہ آپ غائب کی ضمیر ملائیں گے واحد کے صیغے، ایک صیغے میں 6 ضمیریں ملیں گی، جیسے یسمعو ہے تو اس میں ملا یسمعہو، وہ ایک مذکر اس کو سنتا ہے یا سنے گا، یسمعہا وہ ایک مذکر اس ایک مؤنث کو سنتا ہے یا سنے گا، یسمعہم وہ ایک مذکر ان تمام مذکروں کو سنتا ہے یا سنے گا، یسمعہما وہ ایک مذکر ان تمام مؤنث ان دو مؤنث یا ان دو مذکروں کو سنتا ہے یا سنے گا، یسمعہن وہ ایک مذکر ان تمام مؤنثوں کو سنتا ہے یا سنے گا۔ تو دیکھیے ایک مذکر واحد کے صیغے سے 6 ضمیریں ملا دی ہم نے، اب تثنیہ کے صیغے سے ملائیں گے کہ وہ 2 مذکر اس ایک کو سنتے ہیں، وہ 2 مذکر ان تمام مؤنث تمام مذکروں کو سنتے ہیں، تو یسمعانہ یسمعانہا یسمعانہم یسمعانہما یسمعانہن، اس طریقے پھر جمع میں ملائیں گے یسمعونہ یسمعونہا یسمعونہم یسمعونہما یسمعونہن، پھر کیا کہتے ہیں مؤنث غائب میں ملائیں گے، ٹھیک، تثنیہ میں ملائیں گے، اسی طریقے سے 14 کے 14 صیغوں میں ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ابھی غائب کی ضمیریں ہیں، پھر حاضر کی ملائیں گے، ٹھیک، یسمعو کا وہ ایک مذکر تجھ کو سنتا ہے سنے گا، یسمعو کی
وہ ایک مذکر تجھ ایک مؤنث کو سنتا ہے یا سنے گا، یسمعکم وہ ایک مذکر تم مذکروں کو سنتا ہے یا سنے گا، یسمعکما تم دونوں مؤنثوں کو سنتا ہے یا سنے گا. اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں آپ. اب اس کے بعد میں مضارع میں ہی آپ اس میں لام تاکید اس میں کیا کہتے ہیں نفی جہت بلند، ہاں نفی جہت بلند نہیں، پہلے نفی تاکید بلند میں ملائیں گے. تو اس میں کیسے ملائیں گے؟ اسی طریقے سے لن یسمعہ، لن یسمعہا، لن یسمعہم، لن یسمعہما، لن یسمعہن. ٹھیک، ہرگز وہ ایک مذکر اس ایک مؤنث کو نہیں سنے گا. دیکھیے کتنا بڑا اردو کا مفہوم عربی کے ایک صیغے میں پیوست ہو جاتا ہے. ہرگز وہ دو مؤنثیں ان تمام مذکروں کو نہیں سنیں گی. دیکھیے ایک صیغے میں آپ پیوست کر دیں گے. ٹھیک، نفی جہت کے تمام صیغوں میں پھر نفی جہت بلم کے صیغوں میں ملائیں گے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو لم یسمعہا، لم یسمعہ، لم یسمعہم، لم یسمعہما، لم یسمعہن. صرف ضمیریں ملانی ہیں آپ کو. اور پھر اسی طریقے سے حاضر کی ملائیں گے، متکلم کی ملائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد میں نفی تاکید بلند میں بھی آپ کو ملانی ہے. ٹھیک، تو ایسے لیسمعن ہے نا، تو لیسمعنہ، لیسمعنہا، لیسمعنہم، لیسمعنہما، لیسمعنہما، لیسمعنہن. اس طریقے سے آپ ملا لیں گے. تو جب آپ گڑا بھاگ کریں گے 156 صیغوں میں، ایک ایک صیغے میں 5 ضمیریں ملائیں گے، جب آپ اس کو گڑا ماریں گے تو اب یہ اپنے 5500 صیغے ہو جائیں گے تقریباً. ہاں 4500 کے قریب ہو جائیں گے. سمجھے نا کتنے؟ 4500 کے قریب یہ صیغے اپنے بن جائیں گے. اب اس کے بعد میں امر کے صیغے آتے ہیں، نہیں کے آئیں گے. تو آپ امر کی گردان کریں گے، اسمع، اسمع، اسمعو، اسمعی، اسمع، اس طرح مکمل. پھر آپ امر یہ معروف کی ہوئی، پھر آپ امر حاضر معروف بنون ثقیلہ کریں گے، اسمعن، اسمعان، اسمعن. یعنی اسی وزن پر جو آپ نے میزان الصرف میں پڑھے 72 کے صیغے، 72 کے 72 آپ اس میں لے کر کے آئیں گے. پھر انہی امر کے صیغوں میں بھی پھر آپ کو جو ہے ضمیر ملانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اسمع ہے امر، تو اس میں ملائیں گے آپ اسمعہو، تو اس ایک مذکر کو سن. اسمعہا، تو اس ایک مؤنث کو سن. اسمعہم، تو اس ان تمام مذکروں کو سن. اسمعہما، اسمعہن، اسمعاہ، اسمعاہا، اسمعاہم، اسمعاہما، اسمعاہن. اسی طریقے سے ٹوٹل پھر آپ امر کے جو امر حاضر بنون ثقیلہ ہے اس میں ملائیں گے. تو اسمعن ہے نا، تو اسمعنہ، اسمعنہا، اسمعنہم، اسمعنہما. اسی طریقے سے ہر ایک صیغے میں آپ کو ملانا ہے. تو 5000 سے بھی زائد صیغے بن جائیں گے. پھر نہیں کے صیغے آئیں گے. ٹھیک، جیسے لا تسمع، لا تسمعا، لا تسمعو، لا تسمعی، لا تسمعا، لا تسمعنا. ٹوٹل 72 صیغے نہیں کے جو آپ نے میزان الصرف میں پڑھے اسی کے وزن پر دہرا لیں. پھر آپ اس میں یہ ضمیریں ملائیں گے، تو لا تسمعہ، لا تسمعاہ، لا تسمعوہ. پھر ایک صیغہ لا تسمعہ، لا تسمعہا، لا تسمعہما، لا تسمعہم، لا تسمعہن. ٹھیک، تو ان تمام مذکروں کو نہ سن. تو یہ نہیں میں ملائیں گے. تو پھر اسی طریقے سے نہیں کے 72 صیغے، 72 کے صیغوں میں آپ ضمیر ملائیں گے غائب کی، حاضر کی. تو دیکھیے 72 کو جب آپ گڑا ماریں گے ایک صیغے کو 5 سے، دیکھیے کتنے بن جاتے ہیں، ہے نا. اس کے بعد میں آپ آتا ہے اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، ان کی آپ گردان کریں گے. سامع، سامعان، سامعون، سامعۃ، سامعتان، سامعات. پھر اسم مفعول کی مسموع، مسموعانی. پھر اسم ظرف کی مسمع، پھر اسم اعلیٰ کی مسمع، مسمعۃ، مسماع. اسم تفضیل کی اسمع، اسمعانی، سمع، سمعیانی. پوری گردان آپ کر لیں، ہے نا. اور 2 مصدر معروف و مجہول آتے ہیں جو اب آپ نے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، سمیع یسمع سمعن، سمع یسمع سمعن، یہ 2 مصدر اور 2 صیغے فعل تعجب کے. یہ مکمل 5000 سے زائد صیغے بن گئے. آپ اس کا ایک نقشہ بنا لیں اور نقشہ بنانے کے بعد میں آپ خود ایک مرتبہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ اپنی زبان پر جاری کر کے دیکھیں. انشاءاللہ اگر اس طریقے سے اگر آپ نے ہر ایک مصدر سے جاری کر لیے، سمجھ لیں ایک مرتبہ. جب ایک مرتبہ آپ سمجھ لیں گے، ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ خود آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہی پہلے آپ کو میزان الصرف کے تمام اسی وزن پر گرداننے ہیں صیغے. گرداننے کے بعد میں یہ ضمیر منصوب متصل جو ہے ان ضمیر کو ایک ایک صیغے میں ٹوٹل ضمیروں کو ملانا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو ملا کر کے دکھایا. ٹھیک. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اور کوئی آتی نہیں ہے یا سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیے، اپنے ذہن میں بٹھائیے اور اس طریقے سے گردان کرنا سیکھیے. جب آپ اس طریقے سے سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.